السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انسان ایک معاشرہ میں رہتا ہے اور ایک زندہ اور صحت مند معاشرہ میں ضروری ہے کہ وہاں جو ماں باپ ہیں، ماں باپ کا بھرپور خیال رکھا جائے اور ماں باپ کے حقوق کا خاص ادائیگی کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا خاص لحاظ ہم نہیں رکھیں گے تو دوسری جو ہمارے اعمال ہیں وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ ان کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ کیا کرو، اچھے حسن سلوک کیا کرو۔ یعنی مخلوق جو ہے نا، خدا کے بعد جو مخلوق ہے وہ ماں باپ کی اطاعت کس کے بعد ہے؟ اللہ کی اطاعت کے بعد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو اور انہیں تکلیف پہنچانے کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ قرار دیا، یعنی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے لوگ بد نصیب ہیں اور وہ رحمت الہی سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی شخص والدین میں سے کوئی بھی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں اور اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا کوئی، تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ والدین کے سامنے جھڑک کر بات نہیں کرنا ہے، شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے اور بہت ہی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے ہمارے پروردگار تو اس پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ایسا دہرایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے، اس شخص کی ناک کیا ہو؟ مٹی میں مل جائے۔ 3 مرتبہ دہرایا۔ کون؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون ہے؟ وہی کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پایا لیکن اس نے خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا۔ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ اف الف اور فا استعمال ہوتا ہے، یعنی 2 ہی حرف استعمال ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ جب آپ 2 حرف استعمال نہیں کر سکتے تو جائے کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ والی بات اور تلخ کلامی والی بات آپ استعمال کریں۔ باپ نا، ماں باپ میں سے دونوں اگر ایک ساتھ آپ کو آواز دے تو اپنی ماں کی بات کو سننا چاہیے، اور حسن سلوک کا جو مستحق ہے وہ ماں ہے پہلے، اس کے بعد باپ ہے۔ ماں کے سلسلے میں آپ نے 3 بار ایسا دہرایا کہ تمہاری ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا 4تھی بار کہ تمہارا باپ بھی حسن سلوک کا مستحق ہے۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے پاس دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور میرے ماں باپ کو میرے دولت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے کمائی سب تمہارے ماں باپ سے کیا کرتے ہو؟ بلونگ کرتے ہو، تعلق رکھتے ہو۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول مرنے کے بعد والدین کا کیا حق ہے؟ یعنی مرنے سے پہلے تو وہ حق ہے جو پورا کرنا، ریسپیکٹ کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی ہے، افنک نہیں کہنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد بھی ان کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ مرنے کے بعد 4 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایک تو جو فائنل انسٹرکشن ہے مرنے سے پہلے انہوں نے دی ہے، لاسٹ انسٹرکشن، اس انسٹرکشن کو پورا کرنا ہے۔ دوسری جو چیزیں ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، یعنی مغفرت کرنی ہے، اور ان کے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کے دوستوں کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے۔ مگر آج کل جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، اس چیز کا خاص خیال نہیں رکھ پاتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو والدین کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، نہ ان کی عزت و توقیر کر پاتے ہیں، اور نہ ان کے فائنل انسٹرکشن کو پورا کرتے ہیں، اور نہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے مواقع نکالتے ہیں۔ والدین کی فرما برداری صرف اچھی چیزوں میں کی جائے گی، بری چیزوں میں نہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی سے تعلق رکھتی ہو اور والدین اس چیز کا حکم دیں تو اس چیز پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمیں
ادب سے پیش آنا ہے، تلخ کلامی نہیں کرنی ہے۔ ایک خاص آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ جب بھی مسائل آتے ہیں تو دوسروں کے ماں باپ کو کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں۔ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا ہی اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دے سکتا ہے کیا؟ کہا کہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے کر کے وہ اپنے ہی ماں باپ کو کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی یا جو ماں یا باپ میں سے کوئی بھی زندہ ہے تو اس کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق دے۔